پڑی ہیں. میں سندھی محلہ میں گیا تو وہاں وہ کرسیاں پڑی تھیں نا جو معذوروں کے لیے ہوتی ہیں, اس پہ سجدہ. میں نے کہا یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا مؤذن سے امام صاحب سے کہا, میں نے کہا امام صاحب اس کو نکالو, ہمارے پاس آؤ, دیکھو کتنی چیئر پڑی ہیں. تو اس میں بندہ بیٹھ نہیں سکتا, اس میں نماز بھی جو ہے نا وہ اس پہ سر بھی نہیں رکھ سکتا. یا جیسے کچھ نماز پڑھتے ہیں ساتھی کو چیئر بیٹھ کر ایسے کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ ایسے ہوا میں کیا ہے؟ نہیں, یہ رکوع ہے تو تھوڑا سا جھکے, سجدہ تھوڑا سا اور جھک جائیں اگر طاقت ہے, نہیں ہے تو تب بھی ہو جائے گا. یہ ہاتھوں کے اشارے کی ضرورت نہیں ہے. چیئر پر بیٹھنے والوں کے لیے ایسے ہوا میں فضا میں ہاتھ رکھنے کو ضروری نہیں ہے, اور اس پھٹی پر بھی سر رکھنا صحیح نہیں ہے. یہ مہربانی فرمائی. ہمارے مناظم اعلیٰ بڑے فاضل تھے, پڑھے لکھے تھے, عالم تھے, انہوں نے اچھا کیا. تو یہاں وہ چودھری صاحب سلسلہ نہیں ہے, وہ کرسی والا وہ نہیں ہے. یہاں دیکھو, ادھر بھی دیکھو, ادھر بھی دیکھو, بڑی کرسیاں یہاں ماشاءاللہ, اور بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ ان حضرات کے لیے ہے. مکہ شریف میں جاؤ تو ایسی کرسیاں ہوگی, وہ دوسری نہیں ہوتی, ادھر نہیں ہے یہ حرم شریف میں. آج کی رات جاگنے والوں, یہ رات مانگنے والی رات ہے. 1 گھنٹے کی تقریر اگر میں چاہوں تو صرف اسی آیہ کریمہ کا ترجمہ ہی مشکل ہوگا پورا, تحت اللفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح و تفصیل. تفسیر القرآن بالقرآن, بالرائے نہیں, اپنی رائے کے ساتھ نہیں, تفسیر القرآن بالقرآن. لیکن وہ بات تھوڑی سی طویل ہو جائے گی, کیونکہ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں اس رات کی فضیلت کیا ہے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, بس وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے, میں نے حلوہ کھا لیا, دعا مانگ لی. یہ رات جاگنے والی رات ہے. آج کتنے لوگوں کو روزہ تھا, وہ روزہ نفلی ہے, فرض نہیں ہے. فرض ماہ رمضان میں ہے, اس سے ہٹ کر روزہ کوئی بھی فرض نہیں ہوگا. بے شک بندہ سارا سال رہتا ہے روزے میں, وہ نفل ہے. روزہ نفلی توڑا بھی جا سکتا ہے, نفلی ہے نا جی, ہاں, کسی عذر کے تحت. تو آج کئی دوستوں کو روزہ بھی تھا. شعبان المعظم کے اندر جو رات آنے والی ہے, اس رات بھی ہمارا انشاءاللہ جلسہ ہوگا دستار فضیلت کا. علماء کرام تشریف لائیں گے باہر سے, اور پھر تسبیح بھی ہوتی ہے, صلاۃ تسبیح بھی ہوتی ہے, اور آج بھی شاید ہوگی انشاءاللہ. اعلان تو کروایا نائب صاحب نے, لیکن مرضی ہے ان کی. اگر مجمع ہو گیا زیادہ تو کرا دیں گے, نہیں تو پھر اکیلے پڑھ لیں گے. یہ تو آپ پر منحصر ہے نا جی. اگر افراد زیادہ ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے, اگر 2-4 افراد ہو تو پھر امام صاحب کیا کریں گے. پھر صلاۃ و تسبیح سال میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو. قاری صاحب کتنی بڑھتی ہے تعداد؟ 375. 75 میں 300 کہہ رہا ہوں جی, 375 ایک رکعت میں 300 مرتبہ تسبیح ہوتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ آپ نے پڑھ لیا ہے, آپ کو ثواب مل گیا ہے, آپ کو ثواب مل گیا ہے. اتنا ثواب ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا کتنا ثواب ہے. کچھ لوگ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ سال میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیلی پڑھتے ہیں. بڑی بات ہے. یہ واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, ان کا پڑھنا بڑا ثواب ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو فرض و واجب نہیں, لیکن ثواب بڑا ہے. بولو ثواب بڑا ہے. آج کی رات جاگنے والوں, اللہ کے محبوب نے معراج کا مطالبہ نہیں کیا تھا. معراج کا جو خلاصہ ہے وہ ہے رؤیت باری تعالیٰ, اللہ کا دیدار, بغیر کسی جہت کے, تعیین کے,
تشخص کے، یہ نہیں کہ اللہ کے اعضاء ہیں، اللہ کا جسم ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، منزہ ذات ہے، تبارک ذات ہے، مقدس ذات ہے، منزہ ذات ہے، ہر سو سے پاک ذات ہے، ہر قسم کی سو سے وہ ذات آج خود منزہ ہے، اور اللہ منزہ ہے، اور آمنہ کا لال جو ہے مبرہ ہے ہر عیب سے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو ہر عیب سے مبرہ بنا دیا ہے۔ یہ تو حسان کا بھی جو کلام ہے اس میں خلقت مبرہ من کل عیب، محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ بنایا ہے، آپ کی تخلیق فرمائی ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح آپ چاہتے تھے آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے۔ ہاتھ بنے تو ید اللہ، چہرہ بنا تو وجہ اللہ، زبان بنی تو لسان اللہ، آمنہ کلال سر سے لے کر قدمین تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے دوست سامعین میں سے کچھ ایسے بیٹھے ہیں، کیونکہ خطیب کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ جب خطیب تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جائے نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار اس کو کیا ہو گیا، آج ایسے واز کیوں کر رہے ہیں۔ صرف آزمانا ہوتا ہے کہ اصل میں یہ تقریر ہوتی ہے نا جی، یہ صرف شعروں کا نام نہیں ہے، اشعار کا نام نہیں ہے، ایک موضوع کا نام ہے۔ اگر موضوع بیان کیا جائے اس میں ضروری نہیں کہ آپ اشعار سنیں، اشعار تو صرف ذوق کے لیے ہیں، وہ ذوق پیدا کرتے ہیں، مسائل کا ہونا ضروری ہے۔ معراج کو آپ سمجھیں، فلسفہ معراج کیا ہے، ایک ہے واقعہ معراج، حصہ معراج، فلسفہ معراج۔ ایک تو میں نے حکمت بیان کی ہے، ان حکمتوں میں سے لنریہ من آیاتنا، کہ محبوب ہم آپ کو قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، لنریہ، آپ کو ہم قدرت کی عجائبات، قدرت کی نشانی دکھانا چاہتے ہیں۔ معراج کا مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ معراج کی تعریف جو سن رہے ہو، عروج کا اسم اعلیٰ یہ لغوی تعریف ہے، زینہ، سیڑھی، لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے معراج کا کہ اللہ کا دیدار، بولو اللہ کا، مجھے بولو، جس کی آرزو تمنا موسیٰ کلیم نے کی۔ اگر یہ اللہ کا دیدار از قبیل محالات ہوتا تو پیغمبر اس کا سوال نہ کرتے۔ پیغمبر کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ از قبیل محالات نہیں ہے، ممکنات میں سے ہے۔ رب العالمین نے جواب کیا دیا؟ لن ترانی، لن ترانی، کلیم تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ اگر گرامر کے ساتھ تھوڑا سا لوگ، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور کلیم اللہ کو ید بیضا کی نعمت بخشی۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی عزت و دولت بخشی، اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی، اپنے محبوب کو بے پردہ۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت
بخشی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، جامع کمالات انبیاء حسنین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کمالات کے جامع مصطفیٰ ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، جتنے کمالات فردن فردن انبیاء کو اللہ نے دیے نا، وہ سونے محبوب کو بھی عطا کر دیے، سب کے سب، اور جو محبوب کو دیے وہ کسی کو بھی نہیں دیے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حاجی صاحب میرے پاس آ جاؤ، ویلکم۔ محبوب کو وصف رحمت سے نوازا ہے، رحمت مطلقہ، تامہ، کاملہ، عامہ، شاملہ، جامعہ، محیطہ، برجمی، مقیدات۔ اگر یہ رحمت مبنی الفاعل ہو تو ترجمہ ہوگا راحم، محبوب کو رحم کرنے والا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ مرحوم سے افضل ہوتا ہے۔ نفس نبوت میں تو نبی برابر ہیں، میں مدارج کی بات کر رہا ہوں، کمالات کی بات کر رہا ہوں۔ جو درجہ، جو کمال آمنہ کے لال کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ یوں سمجھو میرا نبی جامع کمالات انبیاء ہے، جامع کمالات انبیاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔